بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، غماز ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا. آج ہوگا پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں سیاسی دنگل. کون کس کو پچھاڑے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا. اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے، دونوں نے دے دیا ہے ایک دوسرے کو چیلنج. ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ آج گجرانوالہ میں ہوگا، جس کو روکنے کے لیے پولیس نے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. جاتی عمرہ کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے لیے کنٹینرز رائے وینڈ پہنچ چکے ہیں. پی ڈی ایم آج گجرانوالہ میں پہلا جلسہ ہوگا، جس سے مرکزی قائدین خطاب کریں گے. جلسہ کے حوالے سے لاہور پولیس بھی سرگرم ہو گئی ہے. ریلی کی صورت میں جاتی عمرہ سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری جانب مسلم لیگی رہنماؤں نے جاتی عمرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کارکن تمام رکاوٹیں توڑ کر گجرانوالہ پہنچیں گے. پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس مرکز اہل حدیث بتی چوک لاہور میں ہوا. اجلاس میں مسلم لیگ نون، جے یو آئی، اے این پی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے نمائندگان، مہر اشتیاق احمد، مفتی عبدالعزیز، علامہ ریاض الرحمان یزدانی، حافظ غضنفر عزیز، ولی شاہ اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں جلسہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی. لاہور میں رات گئے تک پولیس نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد کو حراست میں لے لیا. لاہور کے تمام ڈویژنل ایس پیز نے ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ کی اور زیادہ سے زیادہ کارکن گرفتار کرنے کا حکم دیا. کینٹ، ماڈل ٹاؤن، سول لائن، اقبال ٹاؤن، سٹی اور صدر ڈویژن میں کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. ایم پی ایز، ایم این ایز کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر ڈرانے کا ٹاسک بھی دیا گیا. فیروز والا، ونڈالہ، دیال شاہ میں سرگرم کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. شاد باغ پولیس نے مسلم لیگ نون کے 3 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. خواتین و حضرات، پنڈی بھٹیا میں مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ پر تھانہ سٹی پنڈی بھٹیا نے کئی افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کاموں کی میں ایم پی اے چودھری اختر علی خان کی رہائش گاہ پر کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے الزام پر 37 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کئی ایک کو گرفتار بھی کر لیا. تھانہ راہ والی پولیس نے بغیر اجازت ورکرز کنونشن کرانے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر 26 نامزد اور 75 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 7 افراد کو گرفتار کر لیا. نوشہرہ ورکہ میں حاجی مدثر قیوم نہرا، مظہر قیوم نہرا، عرفان بشیر گجر، ایم پی اے عبد الرحمان گجر نامزد سمیت 162 نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ناظرین، گجرانوالہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق گجرانوالہ میں کارکنان کے خلاف مختلف تھانوں میں 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں. حافظ آباد میں پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں انتظامیہ نے کرسیاں اٹھوا کر ساؤنڈ سسٹم کو قبضہ میں لے لیا. غریب مزدوروں کے 20 موٹر سائیکل اور رکشوں کو بند کر دیا گیا. مختلف تھانوں میں پولیس نے 90 سے زائد نون لیگ کے رہنماؤں کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے، جبکہ 5 رہنماؤں کے خلاف ان کے پیٹرول پمپوں پر ناقص سیکیورٹی انتظامات کے الزام میں الگ الگ مقدمات درج کیے گئے. ادھر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں نے جلسے کی تیاریوں کے سلسلہ میں گجرانوالہ میں ڈیرے ڈال لیے. قیادت کی ہدایت پر سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی،
رانا ثناءاللہ اور مریم اور اورنگزیب جلسے تک گجرانوالہ میں ہی موجود رہیں گے۔ مرکزی رہنما احسن اقبال نے گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلسوں کے اعلان کے بعد حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، عوام حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کرونا SOPs پر آج تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ مریم اور اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جتنا چاہیں پولیس گردی کریں، کل جلسہ تو ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے کہا حکومت ایک نہتی لڑکی سے خوفزدہ ہے۔ لاہور میں خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا ہم نے حکومت کو نہیں کہا کہ بغاوت کے مقدمے واپس لے، یہ مقدمے تو ہمارے لیے تمغے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے گفتگو میں کہا کیا پارلیمنٹ کو جعل سازی اور دھوکے سے چلایا جاتا ہے؟ حکومت پاکستان کو غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا اگر کرونا وائرس کے پرچے لگانے ہیں تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر بھی لگائے جائیں۔ وزیر آباد میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب قمر زمان قائرہ نے کہا کہ تحریک عوام سے اس حکومت کو چھٹکارا دلا کر ہی دم لیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گزشتہ رات سے ہی لالہ موسیٰ پہنچ چکے ہیں اور رات کو انہوں نے لالہ موسیٰ میں ہی سٹے کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے منڈی بہاؤدین میں پولیس کی جانب سے پارٹی رہنما کے گاؤں کا محاصرہ کرنے کی مذمت کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ عمران نیازی ایسے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ۔ حزب اختلاف کے کارکنان کے خلاف اس طرح کے مظالم حکومت کی الٹی گنتی کو نہیں روک سکتے۔ اپنے بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پارٹی رہنما اور ٹکٹ ہولڈر آصف بشیر بھاگڑ کے گاؤں کا محاصرہ کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ PDM کے اعلان تحریک کے بعد PTI حکومت بوکھلا گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور PDM میں شامل دیگر جماعتوں کے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے اور گرفتاریاں بند کی جائیں۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر اپوزیشن میں کچھ بھی دمخم ہے تو وہ اسٹیڈیم لوگوں سے بھر کر دکھائیں۔ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی پکڑ دکڑ اور راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا مقصد صرف اور صرف SOPs کی خلاف ورزی کو روکنا اور حفاظتی اقدامات ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد قطعاً اپوزیشن کا جلسہ روکنا نہیں۔ دوسری طرف PDM کے ارکان جلسہ کی 100% کامیابی کی توقع رکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جلسہ گاہ کی طرف۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ، جس کو اگر نون لیگ کا گڑھ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ جناح اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، مختلف طریقوں سے پنڈال کو سجایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کارکنان کی ڈھول کی تھاپ پر رقص اور جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہے۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے اور اپوزیشن اتحاد PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اپنی تحریک کو آخری حد تک پہنچا کر ہی دم لیں گے اور انشاءاللہ ان کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چارسدہ میں سابق صوبائی وزیر قانون بیرسٹر ارشد عبداللہ خان کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے دھاندلی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ان حکمرانوں نے پاکستان کو تباہ کیا، حکمرانوں نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، تمہاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری حکمرانی کو ہم نہیں مانتے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے عوام کا سمندر اٹھے گا۔ خواتین و حضرات،
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے دیگر پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے ساتھ گجرانوالہ آئیں گے، جبکہ جے یو آئی اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مریم نواز لاہور سے جلسہ گاہ پہنچیں گے، اور جناح اسٹیڈیم میں ہونے والے جلسے کے لیے ڈی جے بٹ نے 3 نئے ترانے بھی تیار کر لیے ہیں، جن سے پنڈال میں موجود کارکنان کے جوش و خروش کو گرمایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہونے والا پی ڈی ایم کا یہ پہلا جلسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر پی ڈی ایم تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں کا بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اپوزیشن کے اتحاد کا قائم رہنا مشکل نظر آتا ہے۔